جہاں جائیں جدھر جائیں وطن کی شان رکھتے ہیں، ترنگا سر پہ رہتا ہے یہی پہچان رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں 15 اگست ہے، ملک کی آزادی کا دن ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہندوستانیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علیگ برادری، فرزندان علی گڑھ، ان کو میں بالخصوص مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کے بغیر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایم اے او کالج کے بغیر ہندوستان کی آزادی کا کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ نہ ملک کی آزادی کا خواب دیکھا جا سکتا تھا، نہ اس کامیابی کے ساتھ یہ آزادی کی لڑائی لڑی جا سکتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 1857 میں جب سر سید علیہ رحمہ آ، ان حالات میں بجنور میں پوسٹڈ تھے صدر امین کی حیثیت سے، تو کس قدر حوصلہ شکن حالات تھے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی، ایک شکست خوردہ قوم تھی جو انگریزوں کے ہاتھوں سے شکست پا رہی تھی۔ ایسے حالات میں سر سید نے بتایا کہ اس شکست کو تم اپنی طاقت بنا سکتے ہو۔ بند گلی سے انہوں نے ایک منزل دکھائی، اور اسی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر سے سر سید نے امید کا ایک سورج روشن کیا۔ سر سید نے یہ باور کرایا، یہ احساس دلایا کہ تعلیم کے بغیر ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ آج کے دنوں میں تلوار کی لڑائی کام نہیں آتی، بلکہ قلم کی لڑائی۔ تو سر سید نے علم کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ دلائی، اور پھر جس جواں مردی اور جس بہادری اور جس حوصلے کے ساتھ سر سید نے ان پرآشوب دور میں مخالفتوں کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا، وہ ازہر من الشمس سے ساری دنیا جانتی ہے۔ اور انہی حالات میں سر سید نے تاریخ سرکشی بجنور 1858 میں، اور پھر 1859 میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو یہ باور کرایا، انگریزوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ تمہاری ہی پالیسیوں کی کمی ہے، تمہاری ہی جو پالیسی ہے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور ہندو مسلمان کو جس طرح تم نے لڑانے کی کوشش کی ہے، یہ اس سب کا خمیازہ ہے جو 1857 کے غدر کی صورت میں انگریزی حکومت کو دیکھنے کو ملا۔ تو یہ تو سر سید کا ذاتی کنٹریبیوشن تھا۔ پھر سر سید کے، آپ کو معلوم ہے کہ سر سید کا گھر لوٹ لیا گیا بجنور میں۔ سر سید دلی میں جو ان کا پورا خاندان تھا، پورا دلی میں بلوائیوں نے سر سید کے گھر پہ حملہ کیا، پورا گھر لوٹ لیا، سر سید کے ماموں اور ماموزاد بھائی کو قتل کیا، اور سر سید کی والدہ نے کسی طرح اپنی جان استبل میں گھس کے بچائی، اور استبل میں چھپی رہیں، چونکہ حالات پورا آشوب تھے، باہر کرفیو تھا، نکل نہیں سکتی تھیں۔ وہی گھوڑے کے دانہ جو تھا وہ کھا کھا کے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ جب سر سید کو اس کا علم ہوا تو سر سید کسی طرح کرفیو پاس حاصل کر کے میرٹھ سے دلی پہنچے اور اپنی والدہ کو لے کے آئے، لیکن ان کی والدہ اتنی بیمار ہو چکی تھی، بالآخر کچھ دنوں کے بعد وہ میرٹھ میں انتقال کر گئیں اور وہیں پہ دفن ہیں۔ یہ تھا سر سید کا کنٹریبیوشن۔ پھر فرزندان علی گڑھ، پھر سر سید کے کالج کے سپوتوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے آزادی کی تحریک میں، وہ تو ایک ایک فرد سر سید کے ادارے کا اپنی ذات میں ایک انجمن تھا۔ ذرا غور کیجیے، سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان بھارت رتن سے نوازے گئے، ڈاکٹر ذاکر حسین یونیورسٹی کی تعلیم میں ایم اے او کالج کے بھارت رتن سے نوازے گئے، مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل بار بار جیل میں جانے کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی تھی، ڈائبٹیز ان کنٹرول تھی، لیکن ایسی صورتحال میں بھی 1930 میں گول میز کانفرنس میں لندن کا سفر کیا، اور وہاں جا کے جو انہوں نے کہا کہ میں ایک آزاد ملک میں مرنا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں غلام ملک میں زندہ واپس جاؤں۔ قدرت نے ان کی غالباً اس آواز کو سن لیا، اور 4 جنوری کو اگلے سال ہی، یعنی 1831 میں مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا لندن میں، اور پھر بیت المقدس میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ مولانا شوکت علی، حضرت موہانی، آپ دیکھیں پوری زندگی جیل کے اندر، مشقت کے اندر، اور شاعر انقلاب بھی ہیں، اور کیسے ولولہ اور حوصلہ پیدا کر رہے ہیں آزادی کے سپاہیوں کے اندر۔ خود کہتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حضرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ حضرت موہانی کے کنٹریبیوشن کا یہ عالم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب سر سید کہ ان سپوتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی روشن ایک مینارہ نظر آتا ہے حضرت موہانی کی شکل میں۔ رفیع احمد قدوئی، شفیق الرحمن قدوئی، شفیق قریشی، یہ وہی شفیق قریشی ہیں گاندھی جی جب بار بار جیل میں جاتے تھے تو گاندھی جی کے اخبار ہریجن کی ادارت شفیق قریشی سنبھالتے تھے۔ حافظ محمد ابراہیم، چودھری خلیق الزماں، سیٹھ یعقوب حسن، سیف الدین کچلو، قاضی عدیل عباسی، عبدالرب نشتر، مظہر الحق، سید میر قاسم، راجہ مہندر پرتاپ،
آپ کو معلوم ہے کہ ضلع وطنی کے اندر جو کابل میں حکومت قائم ہوئی اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، اور راجہ صاحب کے نام پہ علی گڑھ کے اندر حال ہی میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی۔ سید رؤف پاشا، عبد المجید خواجہ، جن کے مکان میں گاندھی جی آ کے ٹھہرتے تھے، جب بھی گاندھی جی علی گڑھ آتے تھے تو یا تو عبد المجید خواجہ کے مکان میں ٹھہرتے تھے، یا مصطفیٰ کمال صاحب شیروانی صاحب کا جو مکان نشاط کوٹھی تھی جو آج علی گڑھ پبلک اسکول کی شکل میں ہے، وہاں ٹھہرتے تھے۔ شیخ محمد عبداللہ، کے ایم اشرف، یہ تمام ایک طویل داستان ہے اس ویڈیو کے اندر، چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اگر میں نام گنانے لگ جاؤں گا تو 10 منٹ ایسے ہی نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ علی گڑھ کے سپوتوں میں جو شعراء تھے، جو لکھنے والے تھے، جو رائٹرز تھے، حالی حب وطن نظم لکھ رہے ہیں۔ حسرت کے بارے میں بتا چکا ہوں، جوش ملیح آبادی شاعر انقلاب ٹھہرائے گئے، مجاز، سردار جعفری، انہوں نے کس طرح سے حوصلہ بخشا ہے آزادی کے متوالوں میں اپنی نظموں سے، اپنی غزلوں سے۔ ظفر علی خان نے صحافت کا سہارا لیا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیے کہ فرزندان علی گڑھ سے گاندھی جی اتنے پر امید رہتے تھے، گاندھی جی کی ہر تحریک کے اوپر علی گڑھ سب سے پہلے لبیک کہتا تھا۔ ایم اے او کالج کے طلباء آگے آگے رہتے تھے، تحریک آزادی ہو، خلافت تحریک ہو، نان کوآپریشن موومنٹ ہو یا سودیشی موومنٹ ہو۔ یہی اے ایم یو کے طلباء، سابق طلباء اور ایم اے او کالج کے ٹرسٹیز نے 1 اگست 1920 کو نان کوآپریشن موومنٹ کی ابتدا کی۔ اور آپ کو معلوم ہے ٹرسٹیز کون تھے؟ محمد علی جوہر، شوکت علی، حکیم اجمل خان، مختار احمد انصاری وغیرہ۔ اور تحریک آزادی کے اندر ایک ایسی روح پھونکی، ایک ایسا زبردست ولولہ اور جوش پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ کہ علی برادران کی احما پر گاندھی جی 11 اکتوبر 1920 کو خلافت موومنٹ کے اندر روح پھونکنے کے لیے علی گڑھ تشریف لائے، اور علی گڑھ سے بے انتہا خوش ہو کر گاندھی جی لوٹے۔ 12 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین نے گاندھی جی کا استقبال کیا اور انہیں لائف ممبرشپ عطا کی۔ گاندھی جی پہلے شخص ہیں جنہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین نے اپنا لائف ممبر بنایا، اور پھر گاندھی جی نے طلبہ سے خطاب کیا۔ اس کے بعد 1929 میں گاندھی جی پھر تشریف لائے اسٹریچی ہال کے سامنے، اس بار سودیشی موومنٹ کے تعلق سے گاندھی جی تشریف لائے۔ علی گڑھ کے طلبہ سے جب انہوں نے کہا کہ انگریزی لباس کو ترک کرو، انگریزی تہذیب اور انگریزی کی جو اقدار ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، تو طلبہ نے اسٹریچی ہال کے سامنے گاندھی جی کے کہنے کے اوپر ایک انگریزی لباس کی ہولی جلائی، اتنا زبردست ایک ڈھیر لگا دیا سب طلبہ نے اپنے انگریزی لباس کا کہ ایک بہت بڑا پائل تیار ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی جی کے ہاتھ میں ماچس دی، کہا جناب آگ لگائیے، اور گاندھی جی نے ماچس لے کر اس میں آگ لگائی۔ یہ نقطۂ آغاز اور نقطۂ عروج بنا سودیشی تحریک کی کامیابی کا۔ اسی وقت اس موقع کے اوپر حضرت موہانی نے عہد کیا کہ میں زندگی میں کبھی انگریزی لباس نہیں پہنوں گا، کھدر پہنوں گا، اور اس وقت سے لے کر آخر مرتے دم تک حضرت موہانی نے یہی کھدر کا لباس پہنا۔ پھر رسل گنج میں علی گڑھ کے انہوں نے ایک کھدر آشرم، کھادی آشرم جو کھادی کا کھولا، کھادی بھنڈار کھولا۔ یہ تھی علی گڑھ کے فرزندوں کی جانفشانی، یہ تھی علی گڑھ کے فرزندوں کی خون پسینہ، اور تحریک آزادی کے اندر جس طرح سے انہوں نے خون جگر دیا ہے۔ شعیب قریشی کا میں ذکر کر چکا ہوں آپ کا، وہ گاندھی جی کے اخبار کی ادارہ سنبھالتے تھے۔ بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے گاندھی جی نے جب واردہ ایجوکیشن کمیشن بنایا تو اس کی سربراہی ڈاکٹر ذاکر حسین کو دی، جو یونیورسٹی کے ماہ ناز طالب علم بھی تھے، یہاں کے وائس چانسلر بھی بعد میں ہوئے۔ اور اس کمیشن کے جو کنوینر تھے وہ خواجہ غلام السیدین تھے، جو بڑے ماہر تعلیم تھے، ان کو گاندھی جی نے کنوینر بنایا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ وہ ادارہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس نے 22 سے زیادہ پدم بھوشن اس ملک کو دیے، 50 سے زیادہ پدم شری یہاں کے طلباء اور طالبات پدم شری کے اعزاز سے نوازے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی نے سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ماہرین تعلیم، اکیڈمیشینز، وائس چانسلرز، تھنکرز، رائٹرز، پوئٹس، ناولسٹ، ڈرامٹسٹ، اسٹیٹسمینز، منسٹرز، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ، ممبران اسمبلی کے علاوہ اسٹیٹ منسٹرز، گورنرز، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، یہاں تک کہ ہندوستان کے نائب صدر حامد انصاری صاحب کی شکل میں جنہیں پدم شری کے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور پھر ان کے خانوادے کے مختار انصاری تک اور دوسرے پورے خانوادے کی جو تحریک آزادی میں قربانیاں ہیں اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ذاکر حسین صاحب یونیورسٹی کے طالب علم تھے، گورنر بنے، نائب صدر جمہوریہ بنے، اور پھر صدر جمہوریہ کے عہدے کو انہوں نے سرفراز کیا۔ علی گڑھ کے فرزندوں نے ہر میدان میں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، کرکٹ کے میدان میں دیکھیں تو لالا امرناتھ یہاں کے طالب علم، مشتاق علی، وزیر علی، سی ایس نائیڈو، یہ سارے لوگ، علی حسن،
یہاں کے کرکٹرز ٹیسٹ کرکٹرز نے ہاکی کے میدان میں 11 سے زیادہ اولمپئنس علی گڑھ نے پیدا کی، جس میں علی سعید، گووندا، جوگندر سنگھ، اختر حسین، ظفر اقبال، انعام الرحمان، دورائے سوامی، عبد القیوم، اسد علی، انوار احمد وغیرہ وغیرہ۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ کے فرزندوں کے بغیر کوئی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک کے قومی پرچم جس پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں، اس کا جو فائنل ڈیزائن ہے وہ ثریا طیب جی کا بنایا ہوا ہے، جسے اپروو کیا گیا۔ اور ثریا طیب جی ہمارے سابق وائس چانسلر بدر الدین طیب جی کی بیگم تھیں، ان کی اہلیہ محترمہ۔ آسماں سے فتح کا لشکر اتر کر آئے گا، جب ہمارے ہاتھ میں پیارا ترنگا آئے گا، ہم وفاداروں کو جب آواز دیں گی سرحدیں، بچہ بچہ دیکھنا گھر سے نکل کر آئے گا۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو اس یوم آزادی کی بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک تیزی سے ترقی کرے اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں ہم سر فہرست ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔